رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن ان کا بچپنا جو ہے وہ بہت اچھا گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکثر اوقات کھیلا کرتے تھے، جیسے آج کے بچے اکثر کھیلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھیلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ۔ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے 10 تایا تھے اور 6 پھوپھیاں۔ ان کے والد کے بھائی جیسے الحارث جو کہ پہلے فوت ہو چکے تھے، جو کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، اور حضرت حارث تب فوت ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور والد کے بھائی حضرت عباس تھے جو کہ مسلمان ہوئے، اور یہ بیسکلی والد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ پھر ابو طالب آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دھیان رکھا۔ پھر ابو لہب ہیں، بدقسمتی سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ۔ حضرت حمزہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے شہید ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ، جیسے کو پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں آتی ہیں حضرت صفیہ، یہ بیسکلی والدہ تھیں یہ حضرت زبیر ابن العوام کی، اور یہ بیسکلی والد تھے عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بہت بڑے نام ہیں جن کے اوپر اپنی اپنی کتابیں ہیں۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عروہ، ایک حمینہ تھی۔ یہ سب میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خاندان تھا، اور ان تمام پھوپھیاں اور ان تمام تایوں کے بھی بچے تھے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا بچپنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیم نہیں تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہاشمی خاندان سے تھے، اور اس خاندان میں آپ کو پتہ بہت سارے بچے تھے۔ عرب کی ایک یہ روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی دور صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عربی جو ہے وہ بھی جو بدو تھے، جو شہر سے دور رہنے والے عرب ہیں، ان کی زیادہ اچھی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے صحرا میں تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اصل اپنی زبان سے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی تھی، وہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے بھیجتے تھے کہ وہ ایک کھلے ایریا میں کھیل سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں ان کو حضرت حلیمہ لے گئی تھی، اور آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ جب حضرت جبریل آئے تھے اور حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا، اور جب یہ سب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کیا گھر کے اندر تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل آنے والے ہیں؟ نہیں۔ آپ بتائیں کہ بخاری شریف میں اور ادر سورسز سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتاہ جبریل وہو یلعب مع الصبیان، یعنی جب حضرت جبریل بھی آئے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش تھے، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی تو عمر ہی یہ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جب وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں بھی مدینہ گئے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ جو ہیں ان کے رشتہ دار، بلکہ خود بھی وہ مدینہ سے تھیں، اور ان کے رشتہ دار بنی نجار جو ہیں وہ بھی مدینہ سے تھے۔ اور آپ بتائیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے، اور پھر بنی نجار نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ آ کے رہیں، آپ کی والدہ سب ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، کیا آپ کو یہ سب یاد ہے؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو لائی تھی مدینہ، شاید ایک دفعہ یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مسند امام احمد میں جو حدیث ملتی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک، اور حیران کن بات دیکھیں سبحان اللہ کیا یہاں پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح وهو طفل صغیر فی بستان اخواله بنی نجار ولعب مع الصبیان۔ اب دیکھیں لعب مع الصبیان دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی پہلے بھی سنا آپ نے اتاہ جبریل وهو یلعب مع الصبیان، بنی نجار ولعب مع الصبیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھیل رہے ہیں بچپن میں اپنے۔ اب آپ سوچیں جب کوئی کھیل رہا ہوتا ہے تو کیا وہ رو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ خوش ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بچہ کھوج رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بچپنا، اور کس کو پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوں گے تو طائف والے ان پر کیا کیا ظلم ڈھائیں گے، اور پھر انہی کے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ اللہ یہ نہیں تو ان کے بچے ایمان لائیں گے، ان کے بچوں کے بارے میں میں فکر مند ہوں۔ یہ جو زبردست حدیث جس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح وهو طفل صغیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوتے تھے جب وہ تیرا کرتے تھے، جو بھی تیرنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ، خاص کر بنی نجار کے گھر میں۔ سوچیں ایک بچہ جو ہے وہ تیر رہا ہو، سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، تو ان کو پتہ ہے کہ تیرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اس دنیا میں نہیں آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تیر سکتا ہو، نہ صرف مکہ اور مدینہ میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تیرا کرتے تھے جہاں پہ کوئی سمندر بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس۔